إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے شیطان سے، اس کی شر سے، اس کے وسوسوں سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیے۔ فرمایا جب تم قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ عام طور پہ ہم باتھ روم جاتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیاطین کے شر سے، گندی جگہ ہے، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کی پناہ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں میں، لہٰذا اس میں اللہ پاک میرا خیال رکھنا ذرا، کہیں شیطان میری سمجھ میں بوجھ میں کوئی غلط بات نہ ڈال لے، اور چونکہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں اس غلط بات کو اللہ کا حکم سمجھوں گا، اللہ کی طرف سے سمجھوں گا۔ پھر اس بنیاد پر یعنی مذہب کے نام پر جو بھٹکنا ہوتا ہے اس میں توبہ کم نصیب ہوتی ہے، چونکہ بندہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں تو جی حق بات کر رہا ہوں، میں تو جی یہ قرآن میں پڑھا ہے ہم نے جی۔ اچھا، ستم ظریفی یہ ہوئی ہمارے یہاں کہ تفاسیر لکھی گئیں اور اس میں ضعیف کہانیاں بھی ڈال دیں گے، یعنی یوں سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی جتنا زیادہ مواد ڈالیں گے فلاں چیز کا فلاں شان نزول ہے اور فلاں کا فلاں شان نزول ہے، جتنی کہانیاں زیادہ ہوں گی اتنی وہ دلچسپ تفسیر ہوگی اور لوگ اس کو پڑھیں گے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے، یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ انسان کا کلام جب شامل ہو گیا تو ہمارے یہاں قرآن حکیم کا جب احترام بتاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر دو قرآن مجید ہیں تو آپ
جو ہے وہ جس میں اردو تفسیر لکھی ہوئی ہے، ترجمہ لکھا، وہ نیچے رکھیں، اور وہ جو خالص والا ہے، پیور عربی ہے، اس کو اوپر رکھیں، اس لیے کہ وہ پیور ہے۔ نیچے والے میں انسان کے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ کو سرکاری ہاسپٹل میں ملتے ہیں ہولی فیملی میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ شام کو آ جاؤں، سید پور روڈ پہ میرا کلینک ہے، اس میں تو وہاں میں دیکھ لوں گا آپ کو۔ تفسیر میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو حاشیہ ہے اس کی حفاظت تو اندر اللہ نے لی ہے، اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس کا، یہاں تو میں ڈنڈی نہیں مار، تم ذرا باہر نکلو، ذرا تفسیر پہ آؤ ذرا، وہاں پھر وہ کہانیاں ساری ڈالی جاتی ہیں اور بندہ نگل لیتا اس کو۔ یا تو آدمی کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ سمجھ جائے کہ جو بات باہر کی جا رہی ہے یہ اس قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں پڑھا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر میں بھی نہیں پڑھا، ترجمے میں بھی نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں قرآن میں پڑھا، یہ قرآن میں آیا سے۔ یہاں سے غلطی پھر لگتی ہے، یہ ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی۔ تو تفاسیر عام طور پہ قرآن نے اپنے آپ کو قرآن مبین کہا ہے، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ خود واضح کرنے والا ہے، یہ لائٹ ڈالنے والا ہے، یہ نور ہے، یہ منور کرتا ہے۔ لیکن ہم نے جب اس میں اردو میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی ہمیں ایکسکیوز ہے کہ چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، اردو دان ہے ہم، تو ہمارے لیے کوئی ٹرانسلیٹ کر دے، لیکن عربی میں بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی، جو ہمارے یہاں ہماری تفاسیر جتنی بھی ہیں ان کا جو سورس ہے وہ عربی میں لکھی ہوئی تفاسیروں زمانے، تفسیر ابن کثیر، اس میں ہر قسم کا رطب و یابس اس میں شامل ہے، ایسی ایسی سٹوریاں ہیں، وہ ضمیر اختر نقوی جیسی، ایسی ایسی سٹوریاں ہیں کہ ایمان سلامت نہیں رہتا، لہذا اللہ کی پناہ لے کر ان کو پڑھنا چاہیے کہ اس وار سے بچ جائے۔ دیکھنا، آدمی بیماری کے لیے دوا کھاتا ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کو گمراہی لگے ہی قرآن میں سے، جس کو دوائی ری ایکٹ کر جائے تو وہ تو آئی سی یو میں جائے گا نا پھر۔ تو انہی تفاسیر میں اچھا وسوسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہ بیماری ہے، بندہ اس کے پیچھے اگر لگ جائے کہ جی مجھے یہ سوچ نہیں آنی چاہیے، تو انسانی دماغ کسی کے بھی قابو میں نہیں ہوتا، سوچ آتی ہے چلی جاتی ہے۔ جب سوچ پر گرفت نہیں ہے تو اس کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے بھائی کہ آدمی ذہنی مریض بن جائے؟ وہ جب اس خیال کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو وسوسے ہیں یہ سانپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کو پھینکنے کے لیے بھی پکڑو تو یہ ڈس لیتے، اس کو سیریس مت لیں آپ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے کی بجائے مر جانا ہمیں زیادہ آسان، اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ ہوتا ہے، تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر اینٹی وائرس موجود ہے جس نے فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کر کے تمہیں نوٹیفیکیشن بھیج دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، منہ سے نہیں نکالنا، بات ختم ہو گئی بس، اب اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو وساوس جو ہے ان کو دور کرنے کے لیے، وہ یہی تو وسوسہ ہے کہ جو نماز میں وسوسے آتے ہیں، بھائی وسوسے کیوں آتے ہیں جاتے رہے، آپ اور آنا تو اس کا روک نہیں رہے، روک سکتے ہی نہیں ہیں، آپ کے ذہن، آپ فری ٹو ایئر ہیں، ہر قسم کا جو ہے وہ چینل ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے آپ کے دماغ پر، اور نکلنے والا دروازہ آپ نے بند کیا ہوا ہے، تو پھر تو بیماری لگے گی نا۔ آ رہا ہے جانے دیں، اس پہ گرفت کوئی نہیں ہے، کیسا بھی خیال ہے اس پہ گناہ کوئی نہیں، جب گناہ کوئی نہیں تو پھر اس کو اتنا سیریس لینا۔ وہ وضو کرنے گھستے ہیں تو وضو ہی کرتے رہے، 10 15 20 بار جناب علی وہ ہاتھ دھو رہے ہیں، کلیاں کر رہے ہیں، غسل کرنے تو گھنٹہ غسل میں لگ گیا، جی کیا جی بیماری ہے کہ میں ابھی پاک نہیں ہوا، میں ابھی پاک نہیں ہوا، تو یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ میں پاک ہو گیا ہوں؟ یہ خیال نہیں تمہیں آ سکتا؟ تمہیں وسوسہ آتا ہے، تم کہتے ہو نہیں یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، ٹھیک ہے میرا وضو ٹھیک ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کو قطرے کی بیماری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانی کا چھینٹا مار دے اپنے دامن پر، شلوار کے آسن پر
پانی کا چھینٹا مار دے تاکہ اس وسوسے کا علاج ہو جائے. جب یہ ہے کہ یار وہ قطرہ تو ہے نا، یہ وہ پانی ہے جو میں نے ڈالا ہوا تھا. تو ان تفاسیر کے اندر رد کرنے کے لیے بھی اگر وہ کوئی حدیث لکھ دیتے ہیں نا، تو حدیث تو بعد میں لکھنے کے بعد وہ عربی میں لکھیں گے وہ ضعیف، کس کا راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن وہ پڑھتا کون ہے؟ یہ جو فضائل اعمال ہے اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، اس میں بھی جب وہ عربی میں لکھتے ہیں تو نیچے ضرور لکھ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کو پڑھتا کون تھا؟ کہانی پڑھتے تھے نا لوگ، وہ ضعیف کو کون پڑھتا ہے؟ ضعیف بھی ضعیف ہے تو آپ نے اس میں شامل کیوں کی ہے؟ آپ بریکنگ نیوز چلا دیں، پونا گھنٹہ اس پہ جناب علی آپ بحث کروا لیں ماہرین سے، اور پھر آخر کہیں کہ بات پکی نہیں ہے. اور پکی نہیں ہے تو تم نے یہاں چلائی کیوں ہے؟ خدا کے کلام میں داخل کیوں کی ہے؟ ابن کثیر میں ہی لکھا ہوا نا کہ یہ جو سورہ احزاب ہے یہ تم کتنی پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی 73 آیتیں. انہوں نے کہا یہ کبھی سورہ بقرہ کے برابر ہوتی تھی. سبحان اللہ. 286 میں سے 73 نکالیں، 213 حدیثیں کہ وہ آیتیں کدھر چلی گئی ہیں؟ بھئی وہاں کیوں لکھے؟ اب تم آگے ضعیف بھی لکھ دو تو لوگوں نے تو وہ پڑھ لیا نا. بکری کھا گئی قرآن بکری کھا گئی، وہ لوح محفوظ سے بھی صاف ہو گیا، اور سارے جتنے حافظ تھے ان کو بھی وہ بکری نے آگے چل کے وہ قرآن منسوخ کر دیا وہ آیت. تو اس قسم کی کہانیاں جو ہے نا، ان کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا بہت ضروری ہے. یہ ایمان کو کھا جانے والی چیزیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. عقل کو بند کر کے، اسی طرح جس طرح آپ اینٹی وائرس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، اس کو بند کر کے ڈاؤن لوڈنگ شروع کریں. آپ عقل کو بند کر کے آپ پڑھیں گے نا تو پھر ہر بیماری لگ جائے گی. اس عقل کو ساتھ رکھیں، اس کی بنیاد پر حشر میں آپ سے سوال جواب ہوں گے. یہ بات کو محسوس کر لیتی ہے ہر انسان. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سارے انسان ایک ہی فطرت پر اللہ نے پیدا کیے ہیں. بری چیز ہر بندہ محسوس کر لیتا ہے. متکبر بھی دوسرے کے تکبر کو برا سمجھتا ہے. اس کے ساتھ کوئی تکبر کرے نا تو اسے بڑا برا لگتا ہے کہ مجھے بڑا متکبر بندہ ہے، لیکن خود جب وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا. تو انسان کی عقل اسے ضرور روکتی ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نیک یا بد وہ درج ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہوا منہ سے نکلنے والی لفظ کا روپ نہیں دھارتی کہ ایک جو ہے وہ مستعد لکھنے والا اس کو نوٹ کر لیتا. عدالت میں جب کاروائی چل رہی ہوتی ہے تو جو اسٹینو بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک ایک لفظ لکھتا ہے. نیک ہے یا بد یہ قیامت کے دن تلیں گے، قیامت کے دن فیصلہ، لیکن درج ہو جاتا ہے وہیں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے وسوسوں سے واقف ہیں. وسوسوں سے واقف ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا سوچ آ سکتا. جب دو دائیں اور بائیں سے آنے والے مل کر بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کیا کرتے ہیں، کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی اچھائی کریں گے، کسی کی برائی کریں گے نا. اس کو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب تم بیٹھے ہو تو ہم ایزی ہو جاتے ہیں نا، جب گروپ میں بیٹھے ہوئے تو ویسے بڑے سیریس رہتے ہیں، بڑے متقی رہتے ہیں، لیکن جو ہی دو چار بندے بیٹھتے ہیں فوراً کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، خاص کر کے تو سیاستدان تو ہماری ساری نیکیاں کھا جاتے ہیں. کسی کو گالی. تو فرمایا جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے وہ نوٹ کر لیا جاتا ہے. ایک ایسا بندہ جو کبھی اسکول نہیں گیا، اس نے سپارہ پڑھا، اس سے اس کو اردو لکھنا پڑھنا آ گیا.
اردو پڑھ لیتے تھے، حرف گھسیٹ بھی لیتے تھے، لیکن وہ اسکول کا منہ نہیں دیکھا، وہ صرف جو سپارہ پڑھا مولوی صاحب کے پاس، چونکہ وہ الف با تا عربی کا بھی وہی ہے تو وہ پڑھ لیتے تھے۔ میں نیا نیا ان دنوں تبلیغ میں لگا تھا، 80s کی بات ہے، تو ان کے سامنے میں نے وہ حدیث پڑھنی شروع کی کہ بندہ جو ہے وہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی جو ہے وہ جب جاتی ہے تو پہلے آسمان والا فرشتہ پوچھتا ہے، وہ بھائی صاحب تلاشی دو چیک پوسٹ پہ جو کیا لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں بندے کی نیکی لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا یہ تو اس پہ لگا ہوا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے، یہ تو کہا اس کی نیکی آگے نہیں جا سکتی، مجھے حکم یہ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے اس کی نیکی اوپر نہیں جانی چاہیے، کوئی عمل برا ذکر کر دیا تو وہ نیکی وہیں ضبط ہو جاتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ لے کر جاتا ہے، اس کی نیکی جو ہے وہ پہلے آسمان سے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ سود نہیں کھاتا۔ وہ دوسرے آسمان والا کہتا ہے بھائی صاحب ادھر آؤ، کدھر لے جا کے کیا لے کے جا رہے ہو؟ تھیلا چیک کراؤ۔ کہتا ہے جی وہ فلاں بندے کی نیکی۔ کہتا ہے مجھے یہ بڑا چغل خور ہے، مجھے چگلی والے کی نیکی اوپر جانے کا حکم نہیں ہے کہ یہاں بس یہ ڈسٹ بن ہے اس میں پھینک دو۔ تو پھر کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کی دونوں چیکس پوسٹ سے نکلے، تیسرے آسمان پر فرشتہ روک لیتا ہے، بھائی ادھر لاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں بندے کی نیکی ہے۔ کہتا ہے یہ تو کچرے والے ڈرام میں ڈال، جیسے یہاں ایئرپورٹ پر ہم سے نہیں وہ 4 شرٹ ڈلوا دیتے ہو، وہ لے جاتے ہیں گھر، فکر مت کرو ضائع نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا مجھے غیبت والے کے اوپر لے جانے اور نیکی یہاں سے گزرے نہ، مجھے حکم یہ ہے کہ کسی غیبت کرنے والی کی نیکی آگے نہ جائے۔ کوئی ایسا خوش قسمت ہوتا ہے جس کی تینوں آسمانوں سے گزر جاتی ہے، نہ وہ سود کھاتا ہے، نہ وہ چغلی کرتا ہے، نہ وہ غیبت کرتا ہے، چوتھے آسمان پہ فرشتہ روک لیتا ہے، ایک ہے یہ تکبر کرنے والا ہے، اس کی وہاں ضبط ہو گئی۔ کوئی پانچواں خوش قسمت ایسا ہوتا ہے اس کی چاروں آسمانوں سے نکل جاتی ہے، پانچویں پر ضبط ہو گئی، والدین کا نافرمان ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا خوش قسمت بھی ہے جس کی 7 آسمان کراس کر جاتی، اور جب وہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کوئی برائی بھی نہیں کرتا، تو اسی لیے نیکی کراس کی نا، ورنہ وہ 7 موبقات 7 جو ہلاکت خیز برائیاں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، تو 7 آسمان کراس کر گئی۔ تو اللہ پاک کہتا ہے تم نے اس کا عمل دیکھا، میں نے اس کی نیت دیکھی ہے، اس کی نیت میں ریا تھی، اٹھا کے وہاں پھینک دو، کرو موج۔ تو وہ صاحب جو کبھی اسکول نہیں گئے، وہ سن کے تو بڑے متفکر ہو کے کہنے لگے کہ بھائی صاحب یہ جس نے لکھی ہے نا اس کا باپ بھی نہیں بخشا جائے گا، اور یار نیکی کرتے ہی کوئی نہیں، اور اگر اس پہ بھی اتنی سخت لگی ہوئی ہے تو بخشا کیسے جائے گا کوئی؟ یہ لکھنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو نیکی تم کرتے ہو وہ بالکل جائے گی، اور تو لے گا کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی پیسے بچانا نہیں، اور بچانا نہیں تو زکوٰۃ کس پر دینی ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہوئی ہے؟ بچت پر ہی تو فرض ہوئی ہے، یہ کوئی انکم ٹیکس تو نہیں ہے، بچانا گناہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنی اولاد کو امیر چھوڑ کے مرو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں ہاتھ پھیلانے والا چھوڑ کے مرو۔ فکر کرو ان کی۔ تو اس میں عقل کو ساتھ رکھیں آپ، تو ان پڑھ بندہ بھی دیکھیں، وہ جو بدو تھے وہ ان پڑھ تھے، کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی۔ اسلام بڑی سیدھی سادی دعوت کا نام ہے۔ یہ جو مثالیں ڈالیں نا بعد میں، یہ ہر علاقے والے نے اپنے، جب بریانی ہے بمبے بریانی الگ ہے، حیدرآبادی بریانی الگ ہے، وہ ہمارے میمن بریانی الگ ہے، اسی طرح اسلام کو بریانی کے مسالوں کی طرح استعمال۔ ایرانیوں نے اپنے مسالے ڈال دیے، عراقیوں نے اپنے ڈال دیے، اور باقی کچھ بچہ مہنگائی مار گئی، ہندوستانیوں نے اپنا مسالہ ڈال دیا۔ اسلام کی تعلیم اور اسلام کا جو کریڈٹ ہے، ایڈوانٹیج ہے جو، وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم بڑی سیدھی سادی ہے۔ تمہارا ایک خالق ہے، اس نے تمہیں پورے اختیارات کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، تم جو چاہو ظلم کر سکتے ہو، جتنا کسائی پن کرو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جو وہ بچیوں کو مار دیا 3 سال کی 5 سال کی، وہ چھینتے ہوئے گولی ماری بچہ مر گیا، یہ سارا کچھ کرنے کا ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حیوان ہمارے اندر بھی موجود ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔
اور اسی کی بنیاد پر ہمیں اجر ملے گا کہ اس حیوان کو ہم نے قابو رکھا. ہم جبرائیل ہوتے تو اجر کوئی نہیں تھا. جبرائیل بڑا نیک ہے لیکن اس کا امتحان کوئی نہیں, لہذا اجر بھی کوئی نہیں. اسی طرح جو ہم میں سب سے زیادہ نیک بندہ ہے, ہم جب صحابہ کے واقعات, وہ سب نیکی کرنے کی استعداد بھی ہمیں دی گئی ہے. جس طرح بطخ کا ایک بچے کو تیرنے کا دے کہ وہ انڈے سے نکلتا ہے تو جا کے چھلانگ مارتا اور تیرنا شروع کر دیتا ہے, کہیں اس کی کلاسز نہیں ہوتی, اسے پتہ میں نے تیرنا ہے. مرغی کا بچہ جو ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے دانے کی طرف, اس کے اندر ہر مرغی کے دانے بچے کے اندر لکھا ہوا کہ دانا کھانا ہے, وہ دانا کھانا ہے. وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گائے کا بچہ اٹھتا ہے, سیدھا تھنوں کی طرف جاتا کہ نہیں جاتا؟ اس کی کوئی کلاسز ہوئی ہیں؟ وہاں اس کو دکھایا گیا بنا بنا کے سکیچ کے, دیکھو یہ گائے ہے, یہ اس کی 2 ٹانگیں پیچھے ہیں, 2 ٹانگیں آگے, یہ تمہاری امی ہے, اور پچھلے تھنوں کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے دودھ رکھا گیا ہے. اس کے اندر رکھا گیا ہے. یہ جیسے آپ کو موبائل ملتا ہے نا, کچھ ایپس اس کے اندر آلریڈی ہوتی ہیں, اسی طرح وہ ایپس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ ہر انسان کے بچے, چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو, چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو, چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو, اس کے اندر ہوتی ہیں. اور انہی کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ جو میں ہندو کے گھر پیدا ہو لہذا میں ہندو رہا. یار تمہارا باپ کھوتی پہ سفر کرتا تھا, چمڑا بیچتا تھا, تو آج دبئی میں بہت بڑا شاپنگ پلازا بنا کے ادھر چین آف بزنس کمپنیز تم نے ادھر شروع کیا ہوا ہے. وہ تم نے باپ کو فالو کیوں نہیں کیا؟ وہاں تم نے عقل استعمال کیا کہ یہ باپ کر رہا کاروبار, یہ کرنے والا نہیں ہے, مجھے آگے نکلنا ہے. اسی طرح جب بالغ ہو جائے, بلوغت سے پہلے ہندو کا بچہ مر جائے, عیسائی کا مر جائے, یہودی کا مر جائے, جس کا بھی مر جائے, وہ جنت میں جاتا ہے, وہ پاک صاف. بالغ ہونے کے بعد یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ری وزٹ کرے. جس طرح پاسپورٹ الگ ہو جاتا تھا بچے کا بالغ ہوتے اس کا 12 سال ایج تھی جتنی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی, اسی طرح ایمان اب سیپریٹ ہو گیا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باب توبہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے اس جدی پشتی سمن بکمن عمیون ایمان سے توبہ کرنی چاہیے اور خود سے خدا کو ڈھونڈنا چاہیے اور اپنے قلب پر اس کا نزول کرنا چاہیے, ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے اسے سیپریٹ. تب ہم اب اجی تو مر جائیں گے, ہم نے زمانے کو فیس کرنا ہے. اپنا ایمان ہمارے پاس نہیں ہوگا. ملحد کیوں ہوئے ہم؟ مولوی صاحب نے سوچ کو منع کر دیا. جتنے ہم سمجھتے ہیں ہم 100% اپنے اس پر ہیں, اسی طرح ہندو بھی سمجھتا ہے, عیسائی بھی سمجھتا ہے, سکھ بھی سمجھتا ہے. تو حساب کس پر ہوگا؟ ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. اے اللہ ہم تو تھے ہی مشرکوں کے گھر پیدا ہوئے. انما اشرک آباؤنا من قبل, ہم تو جدی پشتی بریلوی ہیں, ہم تو جدی پشتی مزاروں کو سجدہ کرنے والے تھے, میرے باپ دادا یہی کرتے تھے, تابعداری کا تو حکم تو نے دیا تھا, ہم نے ان کی تابعداری میں سارا کچھ کیا ہے. اللہ نے کہا نا یہ بہانہ میرے یہاں نہیں چلے گا, تم میں سے ہر ایک الگ روح ہے اور تم میں سے ہر ایک کی روح سے میں نے اپنی توحید کا اقرار دیا ہے. الست بربکم قالوا بلا, میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, بالکل. ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم توحید سے غافل تھے. یہ خدا کی تلاش ہے جو انسان کو بھٹکاتی ہے. وہ مجبور ہے کہ کسی کو ایڈمنسٹریٹر بنائے, بطور خدا اس کو اخذ کرے. اصلی والے کو نہیں کرے گا, درخت کو کر لے گا, سانپ کو کر لے گا, بندر کو کر لے گا. کسی نہ کسی کو خدا بنانا انسان کے اندر کی طلب ہے, یہ فطرت اللہ ہے. تم نے تلاش کیوں نہیں کی؟ اور جو تلاش میں نکلے ابھی سوچ میں ہیں, تلاش میں ہیں, ان کا کیس الگ ہوگا. یہ سوچ ضائع نہیں جاتی. کیا کہتے ہیں کہ وہ جی ایک گھڑی کی سوچ 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اس لیے
جو ابھی تلاش میں ہیں، منزل پہ نہیں پہنچے لیکن تلاش میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو الیکشن کا جو جہاں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن، اس کی حدود میں آ گئے تو ٹائم ختم بھی ہو گیا تو ان سے کاسٹ کروایا جائے گا۔ آپ بینک کے اندر ہو گئے، بینک والوں نے مین گیٹ بند کر دیا، ٹائم 4 بھی ہو جائیں، جتنے بندے اندر ہیں ان کو ڈیل کر کے انہوں نے چھوڑنا ہے۔ جو تلاش میں نکل گئے ہیں وہ بھٹکے ہوئے نہیں کہلائیں گے، تلاش میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی تحفظ دینا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو حکومت نہ دیتے، اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے خلاف کھڑا نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہ گرجے، یہ صومعے، یہ سینگاگ، یہ مسجدیں، یہ مندر، یہ سارے ڈیمولش ہو جاتے، ہدمت، ڈیمولش کر دیے جاتے۔ ان کو کیوں تحفظ دیا گیا؟ کہ ان گھروں میں وہ لوگ پہنچے ہیں جو میری تلاش میں ہیں، غلط جگہ پہنچے لیکن مجھے تلاشتے ہوئے گئے وہاں، ان کو بھی مت۔ نیچرل موت مریں گے وہ تو الگ بات ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ یہ عمر بھی ایک دلیل ہے۔ ایک لڑکا 20 میں 25 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو یہ عمر ہی پاگل ہوتی ہے، کسی چیز کو بندہ سیریس لیتا ہی نہیں، لہذا اس کے لیے ایکسکیوز موجود ہے کہ اللہ پاک میں بس جنون کی عمر تھی، لیکن ایک بڑا 60 سال کا ہو گیا یار، 65 سال کا ہو گیا ہے، ابھی بھی اسے در نہیں ملا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا، چکھو آپ، تم نے عقل کو استعمال نہیں کیا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ خود سے رب کو تلاش کرنا چاہیے، خدا سے تبھی محبت ہوتی ہے جب خود تلاشا ہوا ہو، خود تلاشا ہوا ہو۔ ڈھونڈ، آپ دیکھیں آپ کو کوئی اپنی گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے جائے نا دبئی، 10 دفعہ بھی لے جائے آپ کو اس کی لوکیشن یاد نہیں رہتی، لیکن جب آپ خود تلاش کر کے اس کے پہنچتے ہیں نا گھر، تو پھر نہ صرف آپ کو یاد رہتی ہے، آپ دوسروں کو بتانے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی سوال کر لینا کہ کیوں مسلمان ہو، تو ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم دلیل پہ مسلمان ہوئے ہی نہیں، دلیل سے ہمیں سوچنا ہی نہیں دیا گیا۔ کیا مولوی صاحب سے پوچھیں آپ تو غصہ کر جاتے ہیں، تو مرتد ہو، تم ملحد ہو گئے ہو، اور بھائی صاحب اس بچے کو سنبھالو اپنے کو، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو حدیث پر سوال اٹھاتا ہے، یہ تو فلانش کال، بھائی صاحب وہ بیمار ہے، تم نے اسپتال کھولا ہوا ہے، اور بعد ایک چوکیدار بھی کھڑا کیا کہ اسپتال میں اگر کوئی مریض ہے ٹانگیں توڑ دو اس کی۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے مولوی بنائے گئے تھے، تم ان لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ تو سوال اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا حق آپ سے نہیں پوچھے گا تو جا کے سادھو سے پوچھے گا۔ تو سوال سب سے پہلی توبہ سوچیں، غور کریں۔ ہم بھی ان مراحل سے گزر کے آئے ہیں، لیکن جب قرآن کا دامن پکڑا ہے اور دیگر کے تقدس سے بالا تر ہو کر سوچا ہے، وہ جو یہ تقدس ہے نا، یہ بہت بڑا ایئر لاک ہے، یہ بند ہو جائے تو آپ ٹینکی بھر بھی دیں ڈیزل کی، علم کی، تو کام نہیں آتا۔ تقدس ایسا ایئر لاک ہے کہ چونکہ فلاں نے کہہ دیا ہاں یہ جھوٹ بھی سچ ہی سمجھو، نہ سمجھنے والی نہ عقل میں آنے والی بات بھی تم قبول کر لو، اس لیے کہ فلاں نے کہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی، اور ان کو تفاسیر میں ڈال کے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ وہ جو ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ایک بیماری ہے، کیونکہ وہاں دوائیوں کا
چال چلن ہوتا ہے اور قسم قسم کے مریض آتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر ڈیزیز ہوتی ہے جو صرف میڈیکل اور پیرامیڈیکل والوں کو، نرسوں کو، ڈاکٹروں کو لگتی ہے، جو ہر وقت اسپتال کے ماحول میں رہتی ہے اور وہ بڑی سخت ہوتی. یہ جو ہمارے یہاں علماء سے، اہل دین سے جو بیماری لگتی ہے نا، وہ ڈاکٹر ڈیزیز ہے، بڑی سخت. چونکہ ہمارے مولوی صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، لہذا بس یہ قرآن و حدیث ہو گیا. تحقیق کریں آپ عقل کو ساتھ لے کر تحقیق کریں. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا تمہارے فہم و ادراک پر لاک لگا ہوا ہے؟ تو یہ تو عقل والوں کے لیے، اور اس کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہر انسان، پیدا ہونے والے انسان کے لیے قرآن حکیم عقیدہ سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْ، انسان کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی اس میں تذکر تدبر کرے تو ہم نے سیکھنے کے لیے آسان بنا دیے. فتوے نہیں، عقیدے کی بنیاد تک کوئی ایسا فلسفہ قیامت تک نہیں آ سکتا جس کا حل قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. عقائد میں جو گنجلک ہمارے ہیں انہیں، کوئی ایسا نیا فتنہ نہیں آ سکتا جس کا جواب قرآن نہ دیتا ہو. ایسے ہی وہی نہیں بند کر دی گئی، اس کا اختتام نہیں کر دیا گیا. عقل انسانی جتنا سوچ سکتی تھی نا فتنے، وہ قرآن کے نزول سے پہلے سوچے جا چکے. اب نئے روپ میں ان کو پیش کیا جاتا. بوتل بدل گئی ہے، مال اندر وہی ہے. ملحد کتنے بھی ہوں اعتراضات وہی کرتے، سابقہ گزر چکے. باپ دادا ہمارے کیوں نہیں ہوئے، ان کو لے کر آؤ. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ہم جب مر جائیں گے گلی سڑی مٹیاں ہڈی بن جائیں گے تو مٹی کوئی ہمیں اٹھائے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، جب ہم مر کے ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے تو پھر ہم اٹھ کے بدلہ ہم سے لیا جائے گا، جزا سزا ہوگی. یہ ساری چیزیں پہلے کہیں نہیں جا چکی قرآن میں، کوئی نئی چیز نہیں سوچی جا سکتی. تو سب سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کے بعد قرآن حکیم جو چیز دیتا ہے، قرآن حکیم کو کیسے کہتے ہیں کہ آپ خالی ذہن ہو کے پڑھیں. سارے جو پہلے آپ نے انسٹال کیے ہوئے نا، فلاں مولوی صاحب کی باتیں، فلاں کا تقدس، فلاں اس سب کو سائیڈ پہ رکھ کے خود بطور اپنے اس قرآن کو پڑھیں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے راہ دکھا دے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ وعدہ کرتا ہے جو ہماری راہ چلے گا، کوشش کرے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے. انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس پر. ان اثرات سے نکل کر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے ہدایت. اس لیے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. پگڈنیاں جو شیطان نے نکالی ہوئی ہیں، اللہ پاک ایک مطالبہ کرتا ہے. اب بندہ سوچتا ہے کہ یار بات تو سمجھ لگ گئی ہے، لیکن اگر میں نے اس پر عمل کیا تو فلاں 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 چیز، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. جس صاحب کے یہاں جاب کرتا ہوں اس کا عقیدہ یہ ہے، میں نے اگر یہ بات کر دی تو کام سے نکال دے گا. ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ وسوسے شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. جب بھی انفاق کی بات ہوتی ہے تو شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے. یعدکم یعنی وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہ اگر تم نے یہ پیسے دے دیے تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، بٹھا بیٹھ جائے گا، تو کنگال ہو جائے گا. وعدہ اور وعید جو ہے اس کا ایک ہی روٹ ہے. اس کا جو بری انذار ہوتی ہے اس کو وعید کہتے ہیں. جو وعدہ جس کا انجام برا ہو وہ وعدہ وعید کہلاتا ہے، اور جس کا انجام اچھا ہو وہ وعدہ کہلاتا ہے
ہوتا وہ برے والا، یعنی والد جب کہتا ہے میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا تو یہ وعدہ ہی ہوتا ہے. اگر تو نے جو ہے وہ اتنے نمبر نہ لیے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، یہ وعدہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کو وعید کہتے ہیں، وارننگ. اور جب اللہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ وعدہ ہے. جب کہتا ہے جہنم میں جاؤ گے اگر یہ برائی کرو گے تو یہ وعید ہے. لیکن یہ اس کی طرف سے وعدہ ہی ہوتا ہے. الشیطان یعدکم، شیطان بھی تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو نے یہ انفاق کیا تو ابھی تیرا فلاں چیز بھی رہتی ہے، فلاں بھی رہتی ہے، فلاں کام بھی ہے، ابھی ملکیہ بھی گاڑی کا ریڈیو کرانے والا ہے، ابھی ساری فالے اٹھا کے ایک دم آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیتا ہے، بس بندہ ارتھ ہو جاتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے، جیسے حضور نے فرمایا میں قسم کھا کر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فَهُوَ يُخْلِفُكُمْ، اللہ تمہیں اس کا خلیفہ عطا فرماتا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک تو اللہ تمہیں بخش دے گا مغفرتاً وفضلاً، اور اس سے زیادہ دے گا جتنا تم نے دیے. تو وعدہ دونوں کا. اب ہم نے کس پر اعتبار کرنا ہے؟ یہ ہے فاستعذ باللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.